ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک۔ الحمدللہ۔ مبارک۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ مصباح، آپ کائنڈلی بتائیں گی کہ معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ میم معرفہ کی 7 ہیں۔ کہ اور ان میں سے 5 ابھی تک کتنی اقسام کو ہم نے مبتدا بنا کر جملے بنائے ہیں؟ میم جہاں تک میں نے پڑھا تھا وہ تو ال اور ال والا پڑھا تھا، اور وہ کیا تھا، علامت اور مبتدا۔ علم اور ال، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ریکارڈنگز نہیں دیکھی؟ نو میم، انشاءاللہ آج میں سن کے سارا لکھتی ہوں۔ اوکے اوکے، تو باقی سب بتائیے گا۔ باقی بتائیے گا کہ ہم نے علم کو معرف باللام کو مبتدا بنا کر دیکھا، اور ابھی ہم نے کل کس کو مبتدا بنایا تھا؟ جی میم ویسے آگے اس میں اشارہ شروع ہونا تھا نا؟ اشارہ۔ جی جی بالکل، ہم نے اسماء اشارہ کو مبتدا بنا کر دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تانیہ، آپ بتائیے گا قریب کے اشارے کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں؟ تانیہ، هذا هذه هؤلاء اوکے۔ ام واسبہ جی، دور کے اشارے کے لیے کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ تلکا، ذالکا، اولئکا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اچھا، میں ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ اسماء اشارہ واحد کے لیے الگ ہوتے ہیں، مثنیٰ کے لیے الگ ہوتے ہیں، جمع کے لیے الگ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جو مین اپنا فوکس رکھنا ہے وہ واحد اور جمع کے اشاروں پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثنیٰ کے اشارے سر بعد میں بتا دیں گے، لیکن ہمیں زیادہ جو یاد رکھنی ہے وہ واحد اور جمع کے ہیں، ٹھیک ہے۔ واحد مذکر کے لیے اگر وہ آپ کے قریب ہے تو حاذا استعمال ہوگا، واحد مونس کے لیے اگر وہ آپ کے قریب ہے تو حاذہ استعمال ہوگا، اور جمع کے لیے، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کے قریب ہے، وہ مذکر ہے یا مونس ہے، ایک ہی لفظ استعمال ہوگا، ہؤلائی۔ اور واحد اور دور کے لیے، بعید کے لیے اگر مذکر ہو تو ذالکا استعمال ہوگا، اگر مؤنث ہو تو تلکا استعمال ہوگا، اور اگر وہ جمع ہو، مذکر ہو یا مؤنث کوئی بھی، تو اولئکا استعمال ہوگا۔ تو ابھی جو ہمیں مین فوکس رکھنا ہے وہ ہماری 6 اسماء اشارہ ھذا، ھذہ، ہؤلائی، ذالکا، تلکا، اولئکا۔ جی ذالکا صالحون، وہ سب نیک ہیں، اولئکا صالحون۔ اب یہی اشارے میں مونس کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں جی وہ نیک ہے۔ جی تانیہ، اب بتائیے مونس کے لیے کہنا چاہ رہے ہیں وہ نیک ہے۔ مونس کے لیے او سوری، تانیہ کا تو گلا خراب ہے۔ اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے تانیہ، آپ جس سن لیں۔ هذه جی صالحات هذه صالحات نہیں، وہ دور ہے، یعنی قریب کے لیے تو ہم یہ استعمال کرتے ہیں نا، اور ابھی وہ هذه استعمال کر رہے ہیں صالحات تو
نہیں، وہ دور کے لیے کون سا اشارہ ہوتا ہے مونس کا؟ ذالک اور تلکا. ہاں تو ابھی وہ دور ہے نا، تو پھر ابھی آپ کون سا یوز کریں گی؟ تلکا صالحات. گڈ، دل کا صالحاتن. اوکے، ابھی آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ مجھے یہ بتا دیں. آپ نے بتایا تھا آپ کا گلا خراب ہے، میں بھول گئی، میم ابھی یاد آیا. اوکے چلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے تل کا صالحاتن، وہ سب نیک ہیں. جی واسطے باجی، وہ سب نیک ہیں. اولئک صالحون. اوکے گڈ. اولئک صالح. اولئک صالحاتن. او بھائی ہاں، ابھی انہوں نے بولا تھا نا مونس کے لیے، ٹھیک ہے، تو صالحات آنا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اولئک مسلماتن. اولئک جالساتن. اولئک قائماتن. اوکے جی، کلیئر. اچھا جی، اب آئیں. یہ قلم ہے. جی زبیدہ باجی، یہ قلم ہے. هذا قلم. یہ اب یہاں خیال کرنا ہے آپ نے کہ قلم کو چیک کرنا ہے پہلے کہ قلم مذکر مؤنث میں سے کیا ہے. اگر مذکر مؤنث نہیں ہے تو اس کا استعمال مذکر ہے یا مؤنث ہے. ہاں جی، قلم مذکر مؤنث مذکر، تو کیا جملہ بولیں گے؟ ھذا قلم. ھذا قلم. یہ دیوار ہے. جی، دیوار کی عربی بتائیے گا پہلے. ہم نے جدار. پڑھی ہوئی ہے. جدار. جدار. گڈ. جی جی. اوکے مریم، جملہ بنائیں. یہ دیوار ہے. هذا جدار. ویری گڈ. یہ دیوار ہے. دیوار کو کہتے ہیں عربی میں جدار. کیا کہتے ہیں جی؟ جدار. اب مجھے بتائیے جدار مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی، جدار مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ جی مصباح آپ بتائیے گا، جدار مذکر ہے یا مؤنث؟ میم مذکر ہے. مذکر ہے. گڈ. مذکر ہے، عربی مذکر ہے. مؤنث والی پکچر میں فوراً فٹ کر کے دیکھ لیں، 1 منٹ لگنا ہے. بالکل ماشاءاللہ، بالکل صحیح ہے. مذکر ہے تو جملہ کیا ہوگا؟ ھذا جدار. ھذا جدار. یہ کرسی ہے. جی مصباح آپ ٹرائی کریں گی، جملہ بنائیں. یہ کرسی ہے. ھذا کرسیٌ. گڈ. ھذا کرسی. ھذا کرسی. ھذا کرسی. عربی میں کرسی مذکر ہے. اوکے جی، ساکن سمجھ آ رہی ہے نا؟ اوکے. یہ رجسٹر ہے. رجسٹر رجسٹر ہوتا ہے دفتر. دفتر. ھذا دفتر. جی رجسٹر کی عربی ہوتی ہے دفتر. ٹھیک ہے، یہ ہم نے میرے خیال سے نہیں پڑھا تھا، یہ یاد رکھیے. ٹھیک ہے، ھذا دفتر. یہ کتاب ہے. جی سمینہ باجی، یہ کتاب ہے. هذا کتاب. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ھذا کتاب. یہ بیگ ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں، ھذہ حقیبۃ. بیگ کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے حقیبہ. بستہ. ٹھیک ہے نا؟ بیگ. حقیبہ مؤنث ہے.
تو انہوں نے اشارہ بالکل صحیح استعمال کیا جی، ہاذہ حقیبتن. اردو میں کنفیوز آپ ہو سکتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ کے لیے ہاذا ہی ہے بس، لیکن یہ کے لیے ہاذا بھی ہے اور ہاذہ ہی بھی ہے، دونوں ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اشارہ ہو کس کی طرف رہا ہے، صحیح ہے نا، یہ خاص طور پہ چیک کرنا ہے. جی عمیر، وہ دروازہ ہے. ایکسیلنٹ، ذالک بابن. جناب وہ کھڑکی ہے. جی زبیدہ باجی وہ کھڑکی ہے. جی ذالک شباکن. جی گڈ. تلک نافذۃ. ایکسیلنٹ. اسماعیل وہ زبیدہ باجی کھڑکی کیا ہوتی ہے، مذکر ہوتی ہے یا جی مؤنث؟ نافذہ آتی ہے، مؤنث ہوتی ہے. مؤنث جی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی کیا جملہ بنے گا؟ حاضہ نہیں حاضہ نہیں، وہ نافذۃ. بات سنیں، وہ کھڑکی ہے، جی وہ کا اشارہ ہم قریب کے لیے تلکا کرتے ہیں. تلکا. جی جی اوکے گڈ. دل تلکا کا نافذۃ. نافذ. شباک بھی گڈ. کھڑکی نہیں ہوتی؟ جی جی شباک بھی کھڑکی ہے، پھر اس نافذہ میں بھی ڈفرینس کھڑکی. کیسے کریں گے؟ جب آپ نے دیکھیں، جیسے ہم دار کو مؤنث میں رکھتے ہیں اور بیت کو ہم مذکر میں رکھتے ہیں، دونوں کے معنی گھر ہے نا، اسی طرح جب آپ شباک بولیں گے نا تو آپ کہیں گے ذالکا شباکن. ٹھیک ہے، وہ کھڑکی ہے تو ذالکا شباکن. اور اگر آپ نافذہ بولنا چاہ رہے ہیں تو پھر تلکا نافذۃن. وہی میں پوچھ رہی ہوں کہ ان کا ڈفرینس کیسے رکھیں گے، ہمیں کچھ آئیڈیا ہو نا کہ لفظ تو دونوں ہی ہیں، تو ان کا کچھ ہو. دونوں ہی، آپ دونوں ہی استعمال کر سکتے ہیں. ابھی تک سر نے ہمیں کوئی ڈفرینس تو بتایا ہی نہیں ہے. یعنی اگر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ گھر ہے تو آپ اس کا جملہ یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ ہاذا دارن، اور یہ بھی بنا سکتے ہیں ہاذا بیتن. دونوں بنا سکتے ہیں. پھر حاضہ حاضی جی ٹھیک ہے اینڈ پہ. جی مجھے سمجھ آ گئی، جزاک اللہ. آپ کچھ اور پوچھ رہی تھی، مجھے سوال سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. ہاں جی، مجھے یہ تھا کہ ہم اگر کوئی جملہ اچھا آتا ہے اچھا، کہ ہاذا اور حاذہ کا فرق پوچھ رہی ہیں. جی ہم یہ دیکھیں نا کہ نافذہ بھی کھڑکی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہوں. شباک بھی. ہم اردو میں اگر اوکے کہتے ہیں اوکے، کہ کھڑکی آ گئی ہے یہ آپ نے اس تو طرح سے دیکھنا ہے کہ ابھی آپ نے ریکارڈنگ نہیں دیکھی ہوگی ہے نا. مذکر کے لیے ہاذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے حاذہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح مذکر کے لیے ذالکا اگر وہ دور ہو تو ذالکا کا لفظ، اور اگر وہ مؤنث ہے تو تلکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جی یہ میں نے کل لیا تھا، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں دیکھیں ہم جملہ بناتے ہیں، ہوں. جی جی دوسرا نافذہ کا بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ عربی میں دو لفظ مل گئے ہیں، اردو میں ہمارے پاس کھڑکی کا ایک ہی لفظ ہے. تو ہم جی جی. کیسے اس کو کریں گے کہ اس میں حاضی ہی لگے گا اور اس میں وہ مطلب عربی میں تو سمجھ آ جائے گی لیکن اردو میں کیسے سمجھ آئے گی؟ اردو آپ ایسے کرنا کیوں چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں، بات بات سنیں دیکھیے آپ ہوتا ہے کے، نا کہ ہم ہمارے لوگ نا. پاس اچھا بات سنیں، ہمارے پاس جی اردو جی میں صرف دو اشارے ہیں، مذکر ہو یا مؤنث ہو. اگر میں یہ قلم ہے، یہ کرسی ہے، یہ گھر ہے، یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، اب وہ جو بھی ہے اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا. وہ قریب ہے تو بس وہ یہ ہے، اگر وہ دور ہے تو وہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ کہا جائے گا نا کہ وہ کھڑکی ہے تو اب وہاں آپ ذالکا شباکن عربی میں بولیں یا تل کا نافذۃن بولے، اردو میں کوئی فرق ہی نہیں پڑا، پھر بھی وہ ہی رہے گا، وہ کھڑکی ہے. ذالکا شباکن کا معنی بھی وہی ہے، تل کا نافذۃن کا معنی بھی وہی ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی بھی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کچھ اور پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ پوچھ لیں. نہیں نہیں ٹھیک ہے، میں یہ کنفیوز تھی نا کہ ہم لوگ اگر اردو میں کھڑکی کا کریں گے تو ہوں. پتہ میری سمجھ سے نکل گئی یہ بات کہ کھڑکی کا کریں گے، کھڑکی تو ایک ہی ہے نا، تو ہم اگر جی شباک کا جی کریں گے تو حاضہ لکھیں گے. جی
شباک میں حاضہ لکھیں گے. جزاک اللہ. دیکھیں اگر آپ کچھ اور میرے خیال میں دیکھیں، آپ کو اردو میں نا ہمارے پاس صرف 2 ہی اشارے ہیں، ٹھیک ہے. میں بولوں نا کہ حاضہ شباکن، اس کا ترجمہ کریں تو آپ کیا کریں گی؟ حاضہ شباکن کا ترجمہ. یہ کھڑکی ہے. ٹھیک ہے، اگر اب میں کہہ رہی ہوں حاذہ نافذۃن، اب کیا ترجمہ کریں گی؟ اس کا بھی وہی ہوگا کہ یہ کھڑکی ہے. جی ایک مونس میں چلا جائے گا، ایک مذکر میں چلا جائے گا. جی، وہ اب عربی ہے. دیکھیں ہم اب عربی میں جیسے یہ چائے ہے، چائے کو ہم کیا رکھتے ہیں؟ مونس رکھتے ہیں نا اردو میں، ہے جی نا؟ پاکستانی کو مونس رکھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور مذکر میں وہ جب شاہین آتا ہے تو نہیں، عربی میں جب شاہین آتا ہے تو وہ مذکر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کرسی ہماری اردو میں مونس ہے لیکن وہ وہاں پر عربی میں مذکر ہے. تو ہر لینگویج کا نا مذکر مونس ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. اوکے. وہ گھڑی ہے. دل کا ساعتن، دل کا ساعتن. وہ تل پنکھ کا ساعتن کا ترجمہ بتائیے گا. مریم آپ بتائیے گا. وہ گھڑی ہے. وہ کھڑی ہے. گڈ. ہے، وہ پنکھا ہے. جی مصباح آپ جملہ بنائیں گی وہ پنکھا ہے. آپ یہاں سے دیکھ کے بھی بتا سکتی ہیں. میم پنکھے کا عربی کیا تھی؟ سمینہ باجی پنکھے کی عربی. مرواحتن. ٹھیک ہے، آپ بتائیں. میم وہ پنکھا ہے کی بنانی ہے؟ جی جی. حاذا مرواحتن. نہیں، نہیں، حاضی ہو ہی. کے لیے نہیں، دور کے لیے کیا اشارے استعمال ہوں گے؟ دور کے لیے. ذالکا اور تل کا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں مرواحتن کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ مونس. ٹھیک ہے، تو اب بنائیں جملہ. کیا بنے گا؟ تل کا مرواحتن. تل کا مرواحتن. گڈ. ہاں پنکھا ہوتا ہے جی مرواحہ. جی دل کا مرواحتن، دل کا مرواحتن. اوکے جی. لیں جی، اب میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانے لگا ہوں، بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھنا ہے، بہت اچھی طرح. قرآن مجید میں بہت آپ کو یہ پوائنٹ نظر آئے گا اور آپ صحیح اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے پہلے نا ہمیں ایک چھوٹی سی بیس بنانی پڑے گی، اس کے بعد ہم آئیں گے اس کی طرف. دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھ رہا ہوں. الطالب جدید، طالب علم نیا ہے. اس کے لیے جمع کا میں جملہ بناؤں گا الطلاب جدیدون. اوکے جی. القلم جدید، قلم نیا ہے. اور القلم کی جمع ہے الاقلام. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ اب آپ نے سمجھنا ہے، اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے. اس پوائنٹ کو آپ نے کس طرح سمجھنا ہے؟ آپ نے غور کرنا ہے طالب علم پر اور قلم پر. اوکے، طالب علم بھی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، قلم بھی ایک مخلوق ہے، ایسے ہی ہے نا. گرامر والوں نے نا مخلوق 2 طرح کی بنائی ہے. گرامر والوں نے مخلوق کو نا 2 اقسام میں تقسیم کیا ہے. کہ تو میں بات کر رہا تھا کہ گرامر والوں کے نزدیک مخلوق 2 طرح کی ہے. مخلوق کی 2 اقسام ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ عاقل مخلوق ہے اور دوسری ہے غیر عاقل. عربی کی ٹرمینالوجی بہت آسان ہے، غیر لگا کے آپ اپوزٹ بنا سکتے ہیں کسی بھی لفظ کا. ٹھیک ہے، حاضر پریزنٹ، غیر حاضر ایبسنٹ، منصرف غیر منصرف، عاقل غیر عاقل. جتنی بھی مخلوقات ہیں
گرامر والوں کے نزدیک دو قسم میں سے ایک قسم میں پائی جائیں گی, یا عاقل ہوں گی یا غیر عاقل ہوں گی. گرامر والوں کے نزدیک آپ کی عقل کے مطابق نہیں ہوں گی. گرامر والوں کے نزدیک عاقل کون سی ہیں اور غیر عاقل کون سی ہیں, یہ نوٹ کر لیں. گرامر والوں کے نزدیک عاقل صرف 3 طرح کی مخلوقات ہیں, صرف 3 قسم کی مخلوقات عاقل ہیں. 3 انسان, جن اور فرشتے. انسان, جن اور فرشتے کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ عاقل میں. باقی سب غیر عاقل. اوکے جی, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں تھی, آسان سی بات تھی. اب میں آپ سے پوچھوں جی, آپ نے بتانا ہے عاقل یا غیر عاقل. میں مخلوقات کے نام لیتا ہوں, آپ نے بتانا ہے عاقل بول رہا ہوں یا غیر عاقل بول رہا ہوں. جی استاد. اچھا, ویسے باجی مخلوق کی کتنی اقسام ہیں؟ مخلوق کی 2 اقسام ہیں, عاقل اور غیر عاقل. عاقل میں فرشتے, انسان اور جن ہیں, اور غیر عاقل میں جیسے قلم وغیرہ میرے خیال میں. ٹھیک ہے, تو ابھی مصباح آپ بتائیں, استاد کیا ہے, عاقل ہے یا غیر عاقل؟ میم عاقل ہے. ٹھیک ہے. عاقل, شکریہ. اچھا, طالب علم. سمینہ باجی طالب علم. عاقل. عاقل, ویری گڈ. اچھا جی, قلم. زبیدہ باجی قلم. جی غیر عاقل. غیر عاقل. کرسی. جی مریم کرسی. غیر عاقل. بورڈ. جی مصباح بورڈ. میم غیر عاقل. غیر عاقل, ماشاء اللہ. بیوی. بیوی ویسے باجی. کیا چیز؟ ٹی وی. بیوی وائف. بیوی عاقل ہے. ٹھیک ہے. عاقل, پکی بات. چلو ماشاء اللہ. شوروں کی نظر میں غیر عاقل اچھا, ہے. شوہر. جی ٹھیک ہے. کہ بیوی عاقل ہے کہ غیر عاقل؟ بیوی عاقل ہے لیکن شوروں کی نظر میں غیر عاقل ہے. نہیں بھائی, ابھی آپ کو گرامر کے لحاظ سے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا بھائی, آپ کو حالانکہ لگ رہا ہے کہ, لیکن میں نے کہا نا اپنی عقل نہیں استعمال کرنی, ہم نے گرامر والوں کے نزدیک دیکھنا ہے. اوکے جی, تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں تھی کہ میں اس پہ 10 منٹ لوں. آپ کو عاقل غیر عاقل کا پتہ چل گیا. طالب علم عاقل آپ نے کہا ہے, قلم غیر عاقل کا ہے. اب ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں, بڑا اہم پوائنٹ ہے. اس پوائنٹ کو یا اس لائن کو آپ نے ڈیلی 3 مرتبہ پڑھنا ہے, صبح دوپہر شام. ٹھیک ہے, چاہے کھانے سے پہلے پڑھیں چاہے کھانے کے بعد پڑھیں, پڑھنا ضرور ہے. لکھیں جی پوائنٹ. غیر عاقل کی جمع کے لیے. اچھا آپ سے پہلے لکھیں, گرامر کے لحاظ سے مخلوق کی 2 اقسام ہیں, عاقل اور غیر عاقل. اور عاقل میں صرف انسان, جن اور فرشتے ہیں, اور باقی سب غیر عاقل ہیں. مخلوق کی 2 اقسام ہیں, عاقل اور غیر عاقل. عاقل میں صرف انسان, جن اور فرشتے ہیں, باقی سب غیر عاقل ہیں. غیر عاقل کی جمع کے لیے. غیر عاقل کی جمع کے لیے, غیر عاقل کے واحد کے لیے نہیں, غیر عاقل کے مثنیٰ کے لیے نہیں, صرف غیر عاقل کی جمع کے لیے. غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب, نچلی لائن میں آ جائیں. نمبر 1 خبر, نمبر 1 خبر, نمبر 2 اشارہ, نمبر 3 ضمیر, نمبر 4 موصول,
نمبر 5 صفت، نمبر 6 فیل. اوکے جی. اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ نے پورے پیج پہ یہ سینٹینس لکھنا. اچھا ابھی میں تھوڑا سا 20 سیکنڈ پیچھے کر رہی ہوں، تو آپ سب اس کو لکھیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ 3 نمبر 1 خبر، نمبر 2 اشارہ، نمبر 3 ضمیر، نمبر 4 موصول، نمبر 5 صفت، نمبر 6 فیل. اوکے جی. اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ نے پورے پیج پہ یہ سینٹینس لکھنا. غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب، نمبر 1 خبر، نمبر 2 اشارہ، نمبر 3 ضمیر، نمبر 4 موصول، نمبر 5 صفت، نمبر 6 فعل. ٹھیک ہے. اب اس میں سے بہت ساری چیزیں ہم نے نہیں پڑھی، لیکن میں نے جملہ پہلے لکھا دیا آپ کو. نیچے لکھیں واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. جی. عرب غیر عاقل کے لیے، غیر عاقل کی جمع کے لیے نمبر 1 خبر، نمبر 2 اسم اشارہ، نمبر 3 صفت، نمبر 4 ضمیر، نمبر 5 فعل، نمبر 6 اسم موصول واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. اچھا ابھی آپ سب انمیوٹ کریں اور یہ میرے ساتھ مل کے دہرائیں. عرب غیر مؤنث غیر سوری مؤنث غیر عاقل کی جمع کے لیے نمبر 1 کیا استعمال کرتا ہے؟ نمبر 1 خبر، خبر، اشارہ، نمبر 2 دو اشارہ، اشارہ، اسم اشارہ، نمبر 3 ضمیر، اس میں ضمیر، چار ٹھیک ہے، نمبر 4 موصول، اسم موصول، نمبر 5 اس میں صفت، صفت، نمبر 6 فعل. فعل، گڈ. اس میں جو آ رہی ہے نا یعنی جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہیں، مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے. تو اب اقلام، یہ اب الاقلام یہ مبتدا بن رہا ہے، تو جو اس کی خبر آئے گی نا، ٹھیک ہے، وہ یا پھر اس کے بعد باقی 3 معرفہ کی اقسام ہے، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول. ٹھیک ہے، تینوں کا آپ کو پتا ہے. اس کے بعد فعل. ٹھیک ہے، کتنی ہو گئی؟ یہ تو 5 ہے، 5 ہوئی نا، اور ایک صفت. ٹھیک ہے، یہ 6 ان کے لیے واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. کیا استعمال کرتا ہے؟ مؤنث واحد استعمال. واحد مؤنث. ہے کیا استعمال کرتا ہے؟ واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. کن کے لیے؟ غیر عاقل کی جمع گڈ. غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب نمبر 1 خبر، نمبر 2 اسم اشارہ، نمبر 3 اسم موصول، نمبر 4 ضمیر، نمبر 5 صفت، نمبر 6 فعل واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. آپ سب نے لکھ لیا؟ جی جی. ثاقب ابھی جملہ پڑھ دیں جلدی، شاباش. غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب خبر، اشارہ، ضمیر، موصول، صفت اور فعل واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. جی امی واسبہ جی جی آپ جناب. پڑھیے گا جملہ. جی جملہ ابھی جو ہم نے پڑھے آپ پڑھیے گا. غیر اچھا عاقل. عرب کا جو عرب غیر عاقل کی جمع کے لیے خبر، اشارہ، ضمیر،
موصول صفت فعل استعمال کرتے ہیں اور واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. اوکے زبیدہ باجی آپ پڑھیے گا جملہ. زبیدہ باجی غیر عاقل غیر جمع کے لیے کیسے غیر عاقل جمع کے لیے واحد مؤنث آئے گی. کیسے تھا بھول واحد گئے. مؤنث کیا آئے گی؟ واحد مؤنث کیا آئے گی؟ وہ جو 6 وہ خبر چیزیں سر نے اسم بتائی. اشارہ خبر اسم اشارہ اسم موصول اور کیا تھا فعل اور ضمیر اور ضمیر اور نہیں آ رہا صفت. صفت. اوکے یعنی آپ ایک جملہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے، ابھی اس کی خبر لگانی ہے یا اس کا فعل بتانا ہے یا ضمیر اشارہ اس میں موصول کچھ بھی لے کر آنا ہے تو وہ آپ واحد مؤنث لے کر آئیں گے، یہ بات ہو رہی ہے. مصباح آپ جملہ بولیے گا. غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب خبر اسم اشارہ اسم ضمیر اسم موصول صفت فعل ان کے لیے واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. مریم آپ جملہ بولیے گا. مریم غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب خبر اشارہ ضمیر موصول صفات فعل واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. ویری گڈ. سمینہ باجی غیر عاقل کی جمع کے لیے نمبر 1 خبر اشارہ نمبر 3 ضمیر نمبر 4 موصول نمبر 5 صفت اور نمبر 6 فعل واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. ماشاء اللہ ویری گڈ. واحد مؤنث استعمال واحد ناٹ واحد. اوکے اچھا اب دیکھیں اگر یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا نا تو اس کی اپلیکیشن دیکھ لیں بس. اب ہاں جی الطالب کی جمع الطلاب ہے. الطلاب عاقل کی جمع ہے کہ غیر عاقل کی؟ عاقل کی ہے نا، تو خبر اسی طرح استعمال ہوئی ہے جس طرح رول کے مطابق آئی ہے. اوکے جی ادھر آئے. قلم کی جمع ہے اقلام. اقلام غیر عاقل کی جمع ہے نا. اب اس کے لیے میں یہاں پر خبر لانا چاہ رہا ہوں تو خبر کیا استعمال ہوگی؟ خبر کیا استعمال ہوگی؟ سب بتائیں. واحد مؤنث جدیدات نہیں جدیدہ کیا ہے جدید ان کی مؤنث کیا ہے؟ جدیداتن جدیدات جدیدتن ہے. واحد اور مؤنث، واحد اور مؤنث، لہذا یہاں پر کیا لفظ بنے گا؟ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. جدیدتن الاقلام جدیدتن. قرآن میں بہت ایگزامپلز ملیں گی. وجوہ خاشعۃ، ٹھیک ہے نا، وجوہ یومئذ خاشعہ وہ اسی کی ایک ایگزامپل ہے جس میں وجوہ مبتدا نکرہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن نکرہ ہم نے بہت آگے جا کے مبتدا کو پڑھنا ہے، لیکن میں نے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے بحال رکھ دی ہے. یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ جہاں بھی غیر عاقل کی جمع آ جائے گی نا، غیر عاقل کی جمع آ جائے گی تو اس کے لیے فروغ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں اور خبر لانا چاہتے ہیں تو ہم نے واحد مؤنث خبر استعمال کرنی ہے. ہم نے غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ کون سا لانا ہے؟ واحد مؤنث. ہم نے غیر عاقل کی جمع کے لیے ضمیر کون سی استعمال کرنی ہے؟ واحد مؤنث. ہم نے غیر عاقل کی جمع کے لیے اس میں موصول کون سا لانا ہے؟ واحد مؤنث. ہم نے غیر عاقل کی جمع کے لیے صفت کون سی لانی ہے؟ واحد مؤنث.
ہم نے غیر عاقل کی جمع کے لیے فعل کون سا استعمال کرنا ہے؟ واحد مؤنث. بس اگر بات سمجھ میں آ گئی تو اس کی اپلیکیشن دیکھیں. اب میں آ رہا ہوں اس میں اشارہ کی طرف. میں نے کہا جی ہاذا قلمن، ہاذا قلمن، یہ قلم ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ قلم ہیں، یہ چار پڑے ہیں. جی سوچیں بچوں. یہ قلم ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم یہ کے لیے کون سا اشارہ استعمال کرتے ہیں؟ ہاذا. ہاذا، ٹھیک ہے. اور اب قلم زیادہ ہے تو ہم کیا لفظ لے کر آئیں گے؟ ہؤلائی. هذه واحد مؤنث. هذه أقلام. ہؤلائی اور سوچیں. واحد مؤنث. اچھا بات سنیں ام واسع باجی. ہاں بات سنیں. ہم نے اب یہ جو ہے اقلام ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس میں اشارہ لے کر آنا ہے، تو وہ کون سا آئے گا؟ قلم غیر عاقل ہے، واحد مؤنث آئے گا. واحد مؤنث آئے گا. تو واحد مؤنث کا اشارہ کیا ہے؟ واحد مؤنث کا اشارہ تو حاضر ہی. ہاں تو کیا جملہ بنے گا؟ حاضر قلم. نہیں زیادہ ہے نا. اچھا قلم حاضر کی جمع. اقلام. دیز آر پینز. تو آپ قلم کی جمع کیا لا رہے ہیں؟ اقلام لا رہے ہیں نا. اب یہاں اشارہ کیا لائیں گے آپ؟ تسلی سے، جلدی نہ کریں. پہلی بات یہ ہاؤلائی میں لا سکتا ہوں، ہاؤلائی لا سکتا ہوں، ہاؤلائی نہیں لاؤں گا نا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے. فاروق جملہ پھر پڑھیں جملہ کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب بس خبر اشارہ دو تک ہی رکھیں. خبر اشارہ اشارہ واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. تو اقلام غیر عاقل کی جمع ہے نا، اس کے لیے اشارہ کیا استعمال کرے گا؟ عرب واحد مؤنث کرے گا نا. تو قریب کا واحد مؤنث کا اشارہ کون سا ہے؟ ہاذی. تو عرب کہے گا ہاذی اقلام. کہ بھائی تو آج ہم نے پڑھا کہ مخلوق کی دو اقسام ہیں، عاقل اور غیر عاقل، ٹھیک ہے. عاقل کے لیے نہیں، غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب نمبر 1 خبر، نمبر 2 اس میں اشارہ، نمبر 3 اس میں موصول، نمبر 4 اس میں ضمیر، نمبر 5 اس میں صفت، اور نمبر 6 فعل واحد مؤنث لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے ہم نے اس میں اشارہ پڑھے ہیں. جو واحد مذکر اگر قریب ہو تو اس کے لیے ہاذا، واحد مؤنث اگر قریب ہو اس کے لیے حاذی، اور اگر وہ جمع ہو مذکر ہو یا مؤنث ہو تو ہؤلائی. اور واحد مذکر اگر دور ہو تو اس کے لیے ذالکا، واحد مؤنث اگر دور ہو تو اس کے لیے تلکا، اور اگر وہ جمع ہو مذکر ہو یا مؤنث تو اولئک. اچھا بھائی، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.